شہد بھی اللہ تعالیٰ کی انعامات میں سے، نعمتوں میں سے ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن عظیم الشان کو شفا کہا کہ جو ہر قسم کے روحانی اور بدنی امراض کے لیے شفا ہے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ نے اس شہد کو اللہ نے شفا فرمایا۔ سورۃ النحل کے اندر اللہ نے شہد کے مکھیوں کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، کہ ان شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے جو پینے کی چیز نکل آتی ہے اس کے رنگ مختلف ہیں، اور پھر فرمایا فی شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، فرمایا کہ اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں۔ دوسری سورۃ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف نہروں کا تذکرہ کیا۔ جنت کے اندر نہر ہے، اللہ ہر اہل ایمان کو اور ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے جتنے مرحومین ہیں اور جتنے مسلمان ہیں سب کو اللہ نصیب فرمائے۔ ان جنتوں کے اندر ایک جو نہر ہے وہ شہد کی نہر ہے، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، خالص شہد کی نہر ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا تذکرہ مختلف جگہوں کے اوپر کیا۔ ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکلا ثلاث لعقات، فرمایا کہ جو 3 بار شہد کو چاٹتے ہیں روز، یعنی 3 انگلیاں 3 بار چاٹے شہد کو، فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد ہر موسم میں استعمال کرتے۔ ہمارے یہاں تو مشہور ہے کہ سردی میں شاید استعمال کرو اور گرمی میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی اور گرمی ہر موسم میں استعمال کرتے تھے۔ گرمی کے اندر ٹھنڈے پانی کے اندر ڈال کے بہترین شربت اور نبیذ کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اور پھر سردی کے موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرم پانی میں ڈال کے استعمال کرتے تھے۔ اور اس طرح شہد جو ہے یہ کھانا بھی ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی سالن نہیں ہے تو یہ بہترین قسم کے سالن ہے، روٹی کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں مہمان آ جائے یا خود آپ، اللہ نے توفیق دی ہے، آپ چینی کے بجائے گڑ کے بجائے یہ شہد کو پانی میں ملائے، یہ بہترین شربت ہے۔ اللہ نہ کرے گا کوئی بیمار ہے گھر میں تو ہر بیماری کے لیے اس میں علاج ہے، ہر بیماری کے لیے۔ اسی قرآن نے فرمایا کہ فی شفاء للناس، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے، تو ہر بیماری کے لیے اس میں علاج ہے۔ آپ کی آنکھیں خراب ہے تو اک سلائی سرمے کی جو سلائی اس میں ڈبوئے اور آنکھ کو کچھ نہ کچھ لگائے، آنکھیں ٹھیک ہو جاتی۔ کی جگہ زخم ہے، آپ اس زخم کے اوپر بہت سارے لاعلاج زخم ہوتے ہیں، اس کو آپ شہد لگائے، اللہ اس کو سے وہ ٹھیک کرتے۔ اور ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی تھے، اس کو زخم ہو گیا تھا اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اور بہت زیادہ علاج کی، کئی سال مختلف ملک میں گیا۔ ایک مسلمان حکیم نے اس سے کہا، ایک مسلمان ڈاکٹر نے، کہ تم شہد اس زخم کو لگاؤ۔ اس نے کہا شہد کیسے لگاؤ؟ کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو شفا کہا ہے، تم اس کو لگا کے دیکھ لو۔ اس نے 1 ہفتہ اس زخم کی جگہ کو شہد لگا کے دیکھا، زخم ٹھیک ہو گیا۔ اس آدمی نے اسلام قبول کیا، اسی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو قرآن تو سچ فرماتے، یہ تو حدیث اور دین اور شریعت یہ تو سچ ہے، کہ دیکھو یہ میرے زخم اتنے ملکوں میں گیا تھے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، ٹھیک نہیں ہوا، قرآن نے شہد کو شفا کہا اور اس وجہ سے ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ نے اس کو ایمان نصیب کیا۔ اور ان تمام احادیث کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں جتنے بڑے حکماء گزرے، وہ جعلی نیوز ہو یا دیگر ہے، سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر تسلسل کے ساتھ شہد استعمال کرتے اس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، خاص کر یہ زکام، یہ سینہ خراب ہے، یہ کھانسی ہے اور اس طرح کی دیگر جو بیماری ہے، اس کے لیے تو بہترین علاج ہے۔ آپ کعوے کے اندر ڈالو، گرم پانی کے اندر ڈالو اور استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کو صحت دے دیں گے۔ حتیٰ کہ معدے کے جو بوجھ ہے وہ بھی آپ شہد کی شربت بنا کے پینے کی عادت بناؤ، اس سے معدے کے بوجھ ختم ہو جاتے ہیں۔
کسی کے پیٹ اگر نکلا ہوا ہے، پیٹ لوگ ورزش کرتے ہیں، وہ بھی کرنے چاہیے، لیکن جو آدمی صبح فجر کی نماز کے بعد گرم پانی میں شہد ڈالے اور پیتے ہیں تسلسل کے ساتھ، تو پیٹ کے اندر جو چربی ہے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے انسان کے پیٹ جو ہے کم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے دل کے امراض، بے شمار امراض، اس لیے کہ قرآن نے فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، جب قرآن نے شفا فرمایا اسے تو یقیناً اس کے اندر شفا ہے۔ اس لیے ہمیں شہد، صحیح شہد ہو، بہترین قسم کے شہد ہو، اس کو آدمی استعمال کرے، یقیناً اس میں صحت ہے، اس میں شفا ہے، اس میں خیر ہے، اور اس میں بہت زیادہ برکت ہے۔ گھروں کے اندر شہد رکھنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، اس میں بہت زیادہ خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے جو قرآن و حدیث کے جو نسخے ہیں اس کے مطابق اللہ ہم سب کو علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مصبرہ نصیب فرمائے، اور اللہ کی ان تمام نعمتوں کے شہد سمیت جتنے اللہ کی نعمتیں بدن کے اندر ہے، بدن سے باہر ہے، اوپر آسمان، نیچے زمین، چاروں طرف سرسبز و شاداب باغات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ ان تمام نعمتوں کے، خاص کر ایمان اور اسلام اور قرآن جو بہت عظیم نعمت ہے، ان سب کا شکر ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔